عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی ریلیشن شپ نہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، انہوں نے یہ بات کیوں کہی، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ کراچی کے انتخابات کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کچھ ٹویٹس کی ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اور نون لیگ کے ایک سینیٹر نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے معیشت کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، معیشت کے حوالے سے کچھ کنسرنز کا اظہار کیا ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے آج کے اس ولاگ میں، اور کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ ان کو بھی شامل کیا جائے۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ کہا ایک سوال کے جواب میں کہ جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن شپ نہیں۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے ہو رہے ہیں، کسی کے ذریعے رابطہ ہے اور تعلقات قائم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں۔ جو خان صاحب نے یہ بات کی نا کہ ہماری کوئی ریلیشن شپ نہیں، یہ بڑی معنی خیز ہے کہ ہمیں ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ جب ریلیشن شپ ہوتی ہے تو سم ٹائم ریلیشن شپ میں اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، لیکن موجودہ جو آرمی چیف ہے ان کے ساتھ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ جب ہفتہ ڈیڑھ پہلے خان صاحب سے میری خود ملاقات ہوئی تھی اور میں نے وہاں پہ بھی ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے بھی نئے آرمی چیف کے حوالے سے پازیٹیو رائے کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ان سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈیلنگ نہیں ہوئی، کسی قسم کے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ ماضی میں یہ باتیں پھیلاتے رہے، اور بلکہ ابھی بھی یہ لوگ کہتے ہیں حکومت والے کہ جناب جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس وقت انہوں نے کوئی کرپشن پکڑی تھی عمران خان کی اور جب ان کے خاندان کی، یا پھر اور جا کے جب خان صاحب کو بتایا تھا تو خان صاحب نے راتوں رات ان کو تبدیل کر دیا تھا۔ یہ تو یہ شو کرتا ہے نا کہ ریلیشن شپ بڑی خراب ہے اور کوئی اس قسم کا تعلق تھا یا کوئی ایسی بات ہے۔ تو خان صاحب نے جو آج بات کی تو نہ پہلے کوئی ریلیشن شپ تھی اس قسم کی، جب سے وہ آرمی چیف بنے اس کے بعد کوئی ہماری ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس دور میں انہوں نے کوئی کرپشن پکڑی تھی تو میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ اب تو یہ جو حکومت یہ الزام لگاتی ہے اور کرپشن اس دور میں پکڑی گئی تھی تو وہ ڈی جی جو آئی ایس آئی تھے اس وقت کے، اب تو وہ آرمی چیف بن چکے ہیں، تو وہ ساری کرپشن آن ریکارڈ ہوگی جو پکڑی گئی تھی، وہ فائلیں نکلوا لیں اور عمران خان کے اوپر مقدمہ کر دیں اگر کوئی ایسی کرپشن تھی، یا پھر آپ نے صرف اس کو سیاسی اس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب یہ جو کسی قسم کی ریلیشن شپ نہیں ہے، بنیادی طور پہ نہ ریلیشن شپ میں کوئی تلخی ہے، نہ ریلیشن شپ کے اندر کوئی ایسا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ مل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہر چیز پل بیک ہوئی بھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کافی زیادہ چیزوں کو آہستہ آہستہ پل بیک کیا، جو ان کے اوپر الزامات لگتے تھے مداخلت کی، اور وہ کافی حد تک انہوں نے پل بیک کیا۔ آلدو کہ کچھ الزامات ابھی بھی لگ رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پل بیک آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری چیز خان صاحب نے جو ٹویٹس وغیرہ کی ہیں کراچی کے حوالے سے، وہ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ہم روشنی ڈالنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اچھا، وہ یہ لکھتے ہیں خان صاحب، سندھ میں تازہ ترین بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے رپورٹس کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ پی 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 آزادانہ اور شفاف انتخابات میں قطعاً یکسو نہیں، بلکہ یہ ووٹوں کے حصول کے لیے طاقت، بلیک میلنگ، پولیس اور پیسے کے ذریعے استعمال کرتی ہے۔ اب تو یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان مجرموں کے برسر اقتدار گروہ اور ان کے سرپرستوں نے ای وی ایم کو راہ میں کیوں روڑے اٹکائے۔ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ای وی ایم شفافیت اور نتائج کی فوری دستیابی ممکن بناتی ہے، جس سے دھاندلی اور نتائج میں رد و بدل کرنے کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے وہ نتائج جنہیں پیشتر مقامات پر چند گھنٹوں میں ہی سامنے آ جانا چاہیے تھا، کئی روز کے ناقابل فہم تاخیر سے موصول ہوئے، جس سے یہ بڑے پیمانے پر گڑبڑ کے امکانات ہیں۔ اگر ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان، ریاست اور پی ڈی ایم اس قسم کے انتخابات چاہتے ہیں تو وہ ملک کو استحکام جو انتخابات کے صاف اور شفاف انعقاد سے جڑا ہے کبھی میسر نہ ہوگا، بلکہ اس قسم کی دھاندلی زدہ انتخابات احتجاج، پولرائزیشن اور انتشار کی شدت میں مزید اضافے کا باعث بنیں گے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آخری ٹویٹ ہے خان صاحب کا، انہوں نے کراچی کے والے سے بھی کہہ دیا کہ دیکھیں جناب جس قسم کے انتخابات ہوئے، اب آپ کو سمجھ آئیے کہ یہ ای وی ایم کیوں نہیں چاہتے تھے اتنی تاخیر سے، اور پھر الزامات لگے، جماعت اسلامی بھی الزام لگا رہی ہے، دیگر جماعتیں بھی الزام لگا رہی ہیں کہ وہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اگر ای وی ایم ہوتا تو ایسے نہ ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آخری ٹویٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب صوبائی انتخابات ہیں
ان کے اندر بھی اس طرح گڑبڑ کی جائے گی اور سب کچھ وہی اسی طرح کی رپورٹس آتی رہیں گی، تو پھر جو استحکام آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان میں ایک بحران سی کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو، استحکام آئے، وہ استحکام کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ جو بھی ان کے دوست ہیں، جو بھی ہیں، یہ پی ڈی ایم والے جو ہیں، الیکشن کمیشن ہے، اگر آپ نے اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے تو اس کے لیے صرف انتخاب نہیں، صاف اور شفاف انتخابات کروانے پڑیں گے۔ اچھا، ابھی بھی دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ قومی سطح کے اوپر اس طرح جو الزامات ہیں وہ تو شاید تو لگیں گے، ہر الیکشن میں لگتے ہیں، لیکن اب اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے دھاندلی کروا سکیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، واٹس ایپ کا دور ہے، موبائل کیمرے کا دور ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے انتخابات میں تاخیر بھی ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ ہم چیزوں کو مینج نہیں کر سکیں گے حکومت والے۔ تو دیکھتے ہیں اب وہ کیا ہوتا ہے، انتخابات کب ہوتے ہیں اور وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ جو نام آ رہے ہیں سامنے پنجاب والے اور نگراں سیٹ اپ کے، اس میں مختلف نام آئے ہیں، ابھی اور نام بھی کچھ سامنے آئے ہیں، وہ پارلیمانی کمیٹی کو جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا وہاں پہ اتفاق ہوگا، الیکشن کمیشن وہ اس کا فیصلہ کرے گا اور پھر اس میں کوئی نام سامنے آ سکتا ہے۔ مجھے جو ہے وہ کافی عرصے سے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کسی صحافی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، تو اب اس نگراں سیٹ اپ کے اندر ایک صحافی کا نام تو آ رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ان کا نام حتمی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے ولاگ کے اندر ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ نون لیگ کے کوئی لیڈر ان کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی میں نہیں بتاؤں گا اندر جو اختلافات وغیرہ ہیں، جب چیزیں مزید سامنے آئیں گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو وہ چیز مجھے ابھی بھی یاد ہے، صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے، جو ہی چیزیں تھوڑی اور سامنے ہوتی ہیں وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے پھر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا۔ آخر میں چھوٹی سی چیز، نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے ایک ڈیٹیل سپیچ وغیرہ کی ہے، ڈان نیوز نے اس کو رپورٹ کیا۔ انہوں نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ آپ سیاست کو چھوڑیں، معیشت کے اوپر توجہ دیں، اور کراس پارٹی جو ہے نا، وداؤٹ کسی پارٹی ڈویژن کے ساری پارٹیاں کوئی کمیشن وغیرہ بنا لیں، پارلیمانی کمیشن، اور وہ جائزہ لے کہ گزشتہ 10 سالوں کے ساتھ معیشت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں 10 سال تو تھوڑا لمبا ٹائم ہے، اب یہ 13-14 جماعتوں کی تو حکومت ہے اور عمران خان ان کے ساتھ نہیں ملتے، ٹھیک ہے نہ ملیں، تو میرے خیال میں اگر یہ کر لیا جائے کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے اور جو یہ پتا چلا ہے کہ یہ گزشتہ 9-10 مہینوں کے دوران معیشت کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، پتا چل جائے گا کہ معیشت کس سمت میں گئی ہے، کیا ہوا ہے، اس میں کتنی بہتری آئی ہے، کس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، کس کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے۔ 10 سالوں کو چھوڑے نا، 10 مہینوں میں جو ہوا ہے اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، تو تحقیقات ہونے کی ضرورت ضرور ہے، پیچھے بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ جو 10 مہینے میں ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم اگر کچھ یہ روشنی ڈال سکیں، قوم کو بتا سکیں کہ کیا ہوا، جن کے پاس سارے پلان تھے، جو کہتے تھے کہ ڈالر بھی نیچے آ جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، لیکن ہو کچھ نہیں سکا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عوام کو ریلیف دینے سے پہلے، ملک کی معیشت میں کسی قسم کی بہتری لانے سے پہلے جو ان کی زیادہ تر توجہ تھی وہ خود کو ریلیف دینے کے حوالے سے، چاہے وہ نیب کے قوانین کے حوالے سے ہو، ذاتی مقدمات کے حوالے سے ہو، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے واپس آئے، وہ بھی آپ نے دیکھا جس طریقے سے ان کو ریلیف ملا۔ اب میاں صاحب کی واپسی کے اوپر بھی اس وقت باتیں ہو رہی ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل بھی ایک ٹی وی چینل میں بیٹھ کے کوئی بات کی کہ میاں صاحب کی واپسی کس طرح ہوگی، تو ابھی بھی ساری توجہ ملک کی معیشت کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایپٹما ٹیکسٹائل مل کی جو ایسوسی ایشن ہے وہ امریکی ایمبیسی کو خط لکھ رہی ہے کہ جناب کوئی ڈالر دے دو، نہیں تو ہماری ملیں بند ہونی ہیں، لیکن تمام تر توجہ کس چیز کے اوپر ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کس طرح ممکن بنانی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی ایشو ہے، اپنے مسائل حل کرنے کو انہوں نے ترجیح دی، ملکی مسائل اور یہ جو معیشت کے مسائل ہیں وہ تھوڑے سے پیچھے رہ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔